اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء اہل سنت و برادران اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، نو بہار شفاعت، نو شہ بزم جنت، شافع امت، فرش کی زیب و زینت، عرش کی شان و رفعت، حضور سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، عرش اعظم کے مکین، امام النبیین، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اسلامی سال کا یہ نیا ابتدائی مہینہ محرم الحرام شریف آپ سب کو، فرزندان اسلام کو، عالم اسلام کے فرزندوں و خواتین اسلام کو مبارک ہو. یہ محرم الحرام شریف کا باعظمت مہینہ ہم پہ اور آپ پہ سایہ فگن ہوا. یہ اسلامی سال کا ابتدائی مہینہ ہے. یہیں سے سال کی شروعات ہوتی ہے اور ذی الحجہ یہ آخری مہینہ ہے، سال کی انتہا ہوتی ہے. لائق صد مبارکباد ہے وہ سارے احباب ملت، فرزندان اسلام، جنہوں نے اپنے اس سال گزشتہ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت،
فرمان کی بجاوری، شریعت مطہرہ کی اطاعت کرتے ہوئے خیر خوبی، نیکی اور بھلائی کے ساتھ قدم گزار دیا اور نئے سال میں قدم رکھا۔ لائق صدحیف ہیں وہ لوگ جنہوں نے سال تو تمام کیا لیکن غفلتوں کی چادر اوڑھے رہے، احساس پدمردہ رہا، احکام خداوندی کی بجاآوری نہیں کر سکے۔ ان تمامی حضرات کے واسطے محرومی ہے اور پیغام ہے ان کو کہ اب اپنی زندگی کے حصے کو مختصر جانتے ہوئے بیداری کا ماحول بنا لیجئے، غفلتوں کی چادر کو ہٹائیے، احساس بیدار کیجئے، اللہ کے فرامین پر عمل کیجئے، حکم باری کی پیروی کیجئے، عبادت، ریاضت، تقوی، طہارت، اطاعت مصطفیٰ اپنا شیوا بنائیے، نیکی، بھلائی، اچھائی کے ساتھ زندگی گزاریے۔ جب جب یہ محرم ہم پہ اور آپ پہ سایہ فگن ہوتا ہے تو ہمیں یہ پیغام ضرور دیتا ہے کہ تمہاری زندگی کا یہ 1 سال کم ہو گیا۔ یعنی اگر ہر آدمی کی زندگی کا حصہ اور حد متعین ہے، کوئی 60 سال، کوئی 65 سال، کوئی 70 سال، کوئی 90 سال کی زندگی کم و بیش لے کر دنیا میں آتا ہے، اور جیسے جیسے سال گزرتا ہے تو یہ دن اس کے کم ہوتے جاتے ہیں۔ بظاہر تو وہ کبھی 1 سال کا تھا، کبھی 5 سال کا ہوا، 10 سال کا ہوا، وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، عمر بڑی ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی خیال خام ہے، بڑا تو ضرور ہو رہا ہے لیکن عمر اس کی کم ہوتی جا رہی ہے، جوں جوں آگے بڑھے گا عمر اس کی کم ہوتی جائے گی۔ لہذا اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی جانتے ہوئے جتنا بھی ہو سکے یاد خدا میں گزر جائے، اور زندگی کا وہ لمحہ جو آپ کے حصے میں باقی رہ گیا ہے اس میں اللہ کی عبادت و ریاضت اور نکوکاری، تقوی شعاری، پرہیزگاری، اطاعت مصطفیٰ، فرامین خدا و رسول کی بجاآوری کرتے ہوئے گزار دیا جائے۔ یہ ماہ محرم بڑی شان و عظمت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی خصوصیت کے ساتھ 10ویں تاریخ یہ ایک اہم تاریخ ہے۔ ابتدا سے ہی محرم کی 10 تاریخ بڑی اہم رہی، اور جتنی خدائے قدوس کی قدرتوں کا اکثر و بیشتر اظہار ہوا، ان میں محرم کی 10 تاریخ ہی کا دن مقرر ہوا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی سے لگی، طوفان نوح سے نجات ملی، پوری دنیا غرق ہو گئی، صرف وہ لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر رہے۔ کوہ جودی سے لگی، نجات ملی، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اس طرح سے آسمان دنیا سے سرزمین دنیا پر سب سے پہلی جو بارش ہوئی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ محرم کی 10 تاریخ بڑی اہم رہی ہے، اور بڑے بڑے عظیم کارنامے روئے زمین پر رونما ہوئے ہیں۔ اسی محرم کی 10 تاریخ ایک ایسی بھی رہی کہ شہزادہ گلگوں قبا، راکب دوش مصطفیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا کے دل کے چین،
حضرت سیدنا امام حسین و جمیع اہل بیت اطہار، خاندان رسول، میرے پیغمبر کا کنبہ عالی، میدان کربلا میں اسلام کی بقا کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ اللہ، جب سے یہ کربلا کا واقعہ 10ویں محرم کو پیش آیا، پچھلی تمام فضیلتیں اور عظمتیں اب بیان کم ہونے لگیں، اور داستان کربلا کا بیان ہی پورا مہینہ کثرت سے ہوتا ہے، اور سننے والوں کے دلوں میں شوق بھی ہوتا ہے، بیان بھی ہوتا ہے، سننے والے سنتے بھی ہیں، بیان کرنے والے کرتے ہیں۔ بے شک پروردگار عالم ہمارا بیان کرنا، آپ سب کا سننا، سب اللہ اپنے حبیب اور کربلا والوں کے صدقے قبول فرما لے۔ اہل بیت اکرام سے محبت کرنا، ان سے مودت کرنا، ان کی عقیدت دلوں میں رکھنا، ان سے پیار کرنا، انہیں اپنی زندگی کا رہنما بنانا، یہی ایمان کا تقاضا ہے، اور اسی کی دعوت اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ قرآن کی وہ آیت پاک ہے۔ اللہ کے پیارے نبی روئے زمین پہ تشریف لائے، میرے پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا، اور پھر جاہلیت کے دور کا خاتمہ کرنے کی شروعات فرمائی۔ معبودان باطل کی پرستش ہو رہی تھی، اللہ کی عبادت و ریاضت سے بندے غافل ہو چکے تھے۔ دور جہالت بڑا ہی اہم دور تھا، انسان کا دشمن ہوتا تھا، ذرا ذرا سی باتوں پہ لوگوں کے ہاتھوں میں تلوار ہوتی تھی، قتل و قتال کا عام ہونا، ذلیل و رسوائی کا عام ہونا، ایک دوسرے کی دشمنی اور عداوت کا عام ہونا، پوری دنیا میں بڑا کوہرام تھا۔ بڑی جاہلیت کے دور کی تاریخ بڑی اہم گزری ہے۔ ایسی قسم پرسی کے ماحول میں، ایسی جہالت کے ماحول میں اللہ کے پیارے نبی جلوہ بار ہوئے، اور جبل ابو قبیس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت نے عالم اسلام ہی نہیں پوری دنیا کے بندگان خدا کو پیغام دیا، اعلان فرما دیا، احقاق حق فرما دیا، ابطال باطل فرمایا، اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ معبودان باطل کو جو لوگ ان کی پرستش میں پڑے ہوئے تھے، ان سب کو آگاہ کیا، اور نبی نے اعلان فرما دیا، اے لوگو، اے بندگان خدا، کائنات کو پیدا کرنے والا، زمین و آسمان، چاند و تارے، درخت و ثمر، شجر و حجر، برگ و بحر، خشک و تر، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ایک معبود حقیقی ہے، پروردگار عالم کی ذات ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ اس کو کسی نے یہ منصب دیا۔ وہ ہمیشہ سے خدائے قدیر ہے، ہمیشہ رہے گا۔ عبادت صرف اسی کی جا سکتی ہے، عبادت اور معبود حقیقی اسی کو مانا جائے گا۔ ان سارے معبودان باطل کی پرستش سے باز آ کر سب کے سب اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے پیارے نبی نے جو دعوت صداقت دیا، عبادت خداوندی کی تعلیم دیا، اور پھر
اللہ کے پیارے نبی نے قوم کو، بندوں کو، اللہ کے ان سارے بندوں کو پیغمبر نے جینے کا سلیقہ دیا، آداب زندگی بتائے، شعور زندگی دیا، ایک دوسرے کے ساتھ کا برتاؤ بتایا، ہر طرح سے میرے مصطفیٰ نے بندگان خدا کو سجایا سنوارا، ہدایت کی منزلیں منیر بتائی۔ یہ ایک ایسا اہم کام تھا کہ مادی قوت، سرمایہ دار اور اپنے اعتقاد کے لحاظ سے جن کی آنکھیں بند ہیں، جن کے قلب سیاہ ہیں، ان کو ہدایت دینا، ان کو راہ راست بتانا، ان کو بری عادتوں سے کو چھوڑا کر اچھی عادت سکھانا، یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نے دعوت دیا صداقت کی، ہدایت کی، حقانیت کی، خدا کی عبادت کی۔ آپ نے دعوت دیا، پس اب کیا ہے؟ جو اہل دل تھے وہ قبول کرتے گئے، جن کے دلوں میں ظلمت اور کفر و شرک بسا ہوا تھا، انہوں نے مخالفت کیا۔ اس سلسلے میں پوری ایک داستان، ایک لمبی تاریخ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے کے سامنے مخالفین آتے گئے اور نبی نے آنے والے ہر مورچے کو سر کیا، بڑے بڑے مارکے رونما ہوئے، میرے پیغمبر نے ان مارکوں میں بھی حصہ لیا۔ اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو فتح و نصرت سے نوازا۔ میدان بدر اور غزوہ احد، غزوہ تبوک، دیگر اور اس طرح کے غزوات و سریات بے شمار ہوئے۔ مکے کی دھرتی پر اللہ کے پیارے نبی کو ستایا گیا، ظلم و استبداد کیا، پریشان کیا گیا، نبی کی زندگی کو دشوار بنانے کی ناپاکوں نے سازشیں کی۔ اہل دل نے، اہل وفا نے مکے کو خیر باد کہا۔ نبی یہ دو عالم نے ہجرت فرمایا، مدینہ منورہ میں آئے، کیسے کیسے مار کے سامنے آئے، سازشیں آتی رہیں، منصوبے رچے جاتے رہے، لیکن میرے پیغمبر رب کے وہ ایسے سچے نبی اور ایسے رسولوں کے امام بن کر آئے تھے کہ اللہ کے پیارے نبی نے اپنی تدبیر، اپنی تجویز، اپنے علم، اپنی فراست، اپنی حکمت اور اپنے معجزات کا سہارا لیتے ہوئے باطل کو سر کیا، حق کا بول بالا ہوا، اسلام کا پرچم لہرایا اور علم اسلام دنیا کے کونے کونے میں بلند و بالا ہو گیا۔ میرے پیغمبر نے بڑی قربانیاں دیں، بڑے مظالم ڈھائے گئے، سب برداشت کیا، سب کچھ میرے پیغمبر نے کیا، کام بہت کیا جو دنیا میں کوئی اور کر ہی نہیں سکتا تھا۔ دنیا کا قاعدہ ہے، جب کوئی کسی کا کام کرتا ہے تو جس کا کام کرتا ہے وہ اپنے کام کرنے والے کو اس کا معاوضہ دیتا ہے، اجرت دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے۔ مکان مالک ہیں آپ کے یہاں کوئی نوکر ہے، ملازم ہے، آپ کا کام کر رہا ہے، آپ اس کو تنخواہ دیتے ہیں۔ کسی سے کوئی کام آپ لیتے ہیں، اس کی اجرت دیتے ہیں، اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا نظریہ اور دنیا کے تمام بندگان خدا کی یہی فکر ہے، کام کرنے والے کو کام کی اجرت دیا جاتا ہے، کام کرنے والے کو کام کا معاوضہ دیا جاتا ہے، کام کرنے والے کو کام کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ ہر کوئی اپنے کام کرنے والے کو اجرت دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اس پوری دنیا میں مکے کی دھرتی سے جو آواز اٹھائی، جو کام کیا، مدینے میں آئے، ہدایت کا پیغام دیا اور کام کیا۔
اسلام کا اجالا بخشا، ہدایت کا نور دیا، عزت دیا، شرافت دیا، جینے کا سلیقہ دیا، آداب زندگی بتایا۔ پیغمبر اسلام نے جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو ایمان کا نور دیا۔ میرے پیغمبر نے باطل کو زیر کیا، حق کا بول بالا ہوا۔ بہت کچھ کام کیا میرے پیغمبر نے۔ اب نبی یہ دو عالم نے جو یہ کام کیا ہے، یہ جو آپ نے محنت کیا ہے، یہ مشقتیں جو اٹھائی ہیں، یہ تکلیفوں سے دو چار ہوئے ہیں، وطن چھوڑا ہے، ہجرت کیا ہے، مال و اسباب لوٹے گئے ہیں، ستایا گیا ہے، ہر ایک طرح کے غم و علم سے دو چار ہوتے ہوئے میرے پیغمبر نے جم کر میدان میں قدم رکھا ہے تو پیچھے نہیں ہٹے ہیں، سب کام کرتے رہے۔ تو اب جو نبی کے غلام تھے، نبی سے محبت رکھنے والے لوگ تھے، نبی کی دعوت پہ لبیک کہنے والے جانثار تھے، ان لوگوں نے بھی اپنے طور پہ ذہن بنایا اور سوچا اللہ کے پیارے نبی نے کام بہت کیا ہے، کام کرتے ہیں، تو نبی کو اس کا کچھ معاوضہ دینا چاہیے، کچھ بدلہ ہم لوگ دیں، کچھ اجرت عطا کریں۔ یہ ابھی خیال ہے لوگوں میں کہ پروردگار عالم نے جبریل امین کو بھیجا اور جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا ان اللہ یقرؤک السلام، اے میرے رسول آپ کے پروردگار عالم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے مصطفیٰ، لوگ آپ کے کاموں کا بدلہ دینا چاہتے ہیں، آپ کے کام تو ایسے بلند و بالا ہیں، ایسے عظمت والے ہیں، ایسے اونچے کام ہیں کہ پوری دنیا کی ساری دولت سمیٹ کر اگر بدلے کے طور پہ دینا کوئی چاہے، جب بھی وہ اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا بدلہ دیں گے؟ دینے والا تو آپ کا خدا ہے، مصطفیٰ خدا دے رہا ہے، آپ لے رہے ہیں، آپ اعلان فرما دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ نبی ارشاد فرما دیجئے کہ میں تم سے ان کاموں کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر ہاں بدلہ چاہتا ہوں تو صرف یہ کہ قرابت داروں سے محبت کرنا، میرے گھر والوں سے محبت کرنا، میرے گھر کے افراد سے عقیدت رکھنا، ان کی عظمتوں کا چراغ سینوں میں جلائے رکھنا، تو ہمارے کاموں کا بدلہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، یہ پیغام خداوندی آ گیا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قرابت داروں سے محبت کیجئے، کوئی اور نبی کو نہ بدلہ کوئی دے ہی سکتا ہے اور نہ نبی اپنے کاموں کی اجرت مانگ رہے ہیں۔ اجرت اور بدلے کے طور پر صرف قرابت داروں کی محبت کا تقاضا ہے، اور یہ قرابت داروں سے محبت کا جو تقاضا ہوا، یہ جو مطالبہ ہوا قرابت داروں سے محبت کیجئے، تو اس لیے نہیں کہ یہ نبی کے نواسے ہیں، یہ نبی کی بیٹی ہیں، یہ نبی کے داماد ہیں، یہ نبی کے گھر والے ہیں، صرف اس لیے نہیں، بلکہ نبی کے قرابت داروں سے محبت کا مطالبہ خدائے قدیر نے اس لیے فرمایا کہ نبی کے قرابت دار اور نبی کے گھر والے یہ ایسے لوگ ہیں جن سے مذہب اسلام کو بقا ملے گی، مذہب اسلام کو زندگی ملے گی، مذہب اسلام کا وقار بلند ہوگا، مذہب اسلام کی آبرو بچی رہے گی۔ لہذا اہل بیت سے جو محبت کرے گا یقیناً وہ مذہب اسلام کا محب کہلائے گا۔ اسلام کی محبت
اسلام کی عظمت، مذہب کی تعظیم و توقیر جس کے بھی دل میں ہے اسے اہل بیت سے محبت ہی کرنا ہوگا۔ اسلام کو پھیلایا ہے مصطفیٰ نے اور بچایا ہے میرے نبی کے نواسے سیدنا امام حسین نے۔ حسین شہید اعظم قرابت داروں سے محبت کا